أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام میں فرماتے ہیں تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ یعنی یہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون جیسے ظالم و جابر حکمراں کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فرعون ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، جبکہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے ہاتھ پر حکومت چلے جانے کا اسے خطرہ تھا، اور اسی لیے اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرایا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر یقین تھا، اور یہی واقعات جو انبیاء علیہ السلام کے قرآن میں بیان ہوئے یہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ تم بھی ایسا یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین کی جب مدد تمہارے ساتھ میں ہوں گی پھر دنیا کا کوئی باطل تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے امت مسلمہ پر خطرات کے بادل منڈرا رہے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمان مظلومی اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ملک بھر میں آئے دن مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور یہ معمول بن چکا ہے، ایسے وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور ان بیتے ہوئے حالات پر ماتم کر کے مستقبل کے لیے کوئی لائے عمل تیار نہ کرنا، یہ ہمارے مستقبل کو حال سے زیادہ خطرناک بنانے کا باعث ہوگا۔ آج دیکھا حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم کے اوپر ظلم کے بار ڈھائے جا رہے ہیں۔ کبھی خبریں آتی ہیں کہ حضرت والا کی پرسوں کے دن جو ہے پیشی ہے، لیکن اچانک سرکاری وکیل کسی چھٹی پہ چلا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر یعنی دو تین رمضان کو اطلاع ملی تھی کہ حضرت کی پیشی ہے، پھر اطلاع ملی کہ سرکاری وکیل کسی کام سے حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ سب ہمارے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں یہ اللہ رب العالمین کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمارے کو یہ حالات کی خطرناک حالات کی پیشن گوئی دی تھی۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ مضبوط اور روشن سرمایہ آج بھی اللہ رب العالمین کی وہ کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریفہ ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے قرآن اور حدیث رسول میں ہر دور اور ہر علاقے میں انسانیت کے لیے رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ اگر ان ابدی اور حقائق مشتمل پر جو خود خالق عالم نے طے کر جو ہمیں عطا فرمائی ہے، جب تک کہ ہم اس کے اوپر کامل یقین نہیں کر لیں گے، ہمارے دل میں جو شک و شبہ ہے اگر وہ ہمارے دلوں سے نہیں نکلیں گا تو پھر کبھی ہم کامیابی کے منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال یہ قرآن اور حدیث ہر دور میں اور ہر زمانے میں یہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے، اور یہ ابدی حقائق پر مشتمل ہے جو خود خالق عالم کے طے کردہ ہے، جن میں شک و شبہ اور باطل کا کوئی گنجائش نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم موجودہ حالات کے اس منظر کو اور موجودہ حالات کے اس تناظر میں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے اور اس دور کی مظلوم امت مسلمہ کی نجات اور کامیابی کے لیے سامان تیار کرے۔ اس سے پہلے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات حاضرہ پر کچھ عرض کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیان جو آپ نے 1961 میں برما کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس وقت برما میں جمہوریت قائم تھی اور ابھی وہ بدھسٹ اسٹیٹ نہیں بنا تھا بلکہ بدھسٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش جاری تھی، تو مولانا فرماتے ہیں کہ بڑا غنیمت وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے کہ ابھی بھی یہ وقت ہے، اس وقت میں سے تم اپنا وقت نکالو اور ہدایت اور تبلیغ کا لیے اپنے آپ کو وقف کرو
اور اس طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ اکرام نے جو اس دعوت و تبلیغ کے اوپر جیسے قربانی دی، اس لیے ابھی تم کوشش کر لو، اگر ابھی تم اس برما کے اندر پھیل جاؤ اور اپنے ایمان والے بندوں کے اندر ایمان کی دعوت دو، اللہ کے قرآن کو عام کرو۔ دیکھو اللہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ رب العالمین تم کو یہ ملک دے دیں گا اور آخرت میں تم کو جنت عطا فرمائیں گا۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو تم اس ملک میں رہ نہیں سکتے۔ میں آج ایک روشنی میں جو اللہ نے ہر مسلمان کو عطا فرمائی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو میں تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ اللہ والے کی پیشن گوئیاں ہے جو 1961 میں، ابھی تک وہ حال بھی نہیں تھا، صرف وہ کوشش کر رہے تھے بدھ مست کی، لیکن دیکھو ایک اللہ والے کی کیا نگاہ ہوتی ہے۔ وہ حضرت پہلے ہی فرما رہے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم نے دین کے لیے خلوص کے ساتھ کام نہ کیا، جب وہ حالات پیدا ہوں گے اس وقت نہ تمہاری دکانیں محفوظ رہیں گی اور نہ تمہارے کارخانے محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھو حفاظت کا سامان صرف یہی ہے، کسی ملک میں مسلمان کے حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ دین کے لیے جد و جہد کرے، دین کو اتنا طاقتور بنا لے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حفاظت اپنی طرف سے فرمائیں گے۔ جس کی نصرت خدا کی طرف سے ہو پھر اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ حضرت نے یہ بات بڑی تاکید اور قوت کے ساتھ کہی تھی، چنانچہ اسی بیان میں آگے فرماتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا، میں بہت بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں چند مہینوں کے لیے 2-4 سال کے لیے ساری دکانیں پہ تالا لگا دیتا، سیل کر دیتا، سارے کارخانوں اور میلوں کو بند کر دیتا، سارے آدمیوں کو مکانوں سے نکال کر کہہ دیتا کہ کام صرف اس وقت یہ ہے کہ ہدایت اور تبلیغ کے لیے ملک برما میں پھیل جاؤ، کھانے کے لیے ملے گا تو کھا لینا، پہننے کے لیے ملے گا تو پہن لینا، کپڑے پھٹ جائے تو پیون لگا لینا، اور اگر کھانا نہ ملے تو فاقہ کر لینا، لیکن صرف تبلیغ کا کام کرو، اللہ کے نبی کا لائے ہوا دین بندوں تک کے پہنچاؤ۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مرد کلندر نے آج سے 50 سال پہلے جس خطرے سے مسلمانوں کو آگاہ کیا تھا وہ بامعنی وہی واقعہ پیش ہوا۔ حضرت اقدس قدس سرہ نے برما میں جس وقت یہ بات کہی تھی اس وقت ملک برما کی جو صورتحال تھی ہندوستان کی آج کی صورتحال بھی وہی ہے۔ اس وقت برما میں سیکولر حکومت تھی مگر بدھ اسٹیٹ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، ٹھیک اسی طرح ہندوستان میں بھی ابھی سیکولر حکومت ہے اور ہندو اسٹیٹ بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہم نے حضرت کی مذکورہ بالا ہدایت کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تبلیغ و ہدایت کے سرگرم عمل نہ ہوئے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نہ کیا تو خدا نہ کرے ہم پر بھی وہ دن نہ پڑے جو برما کے مسلمانوں پر آئے تھے۔ اہل برما کی طرح حضرت نے ہندوستان کے مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دینے کے لیے، آپ کی روح کو خوش کرنے، ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے مسلمان خیر امت کے منصب کو سنبھالے۔ اگر انہوں نے اس فرض کو فراموش کر دیا، ان کی طرف توجہ نہیں کی تو نہ ملک بچیں گا نہ ہم بچیں گے، خواہ کتنے بھی بڑے مدرسے ہو، خواہ مدرسے سے کتنے بھی آدمی بڑی بڑی علماء اور حفاظ فارغ ہو، کیسی بڑی جامعہ تو بڑے بڑے مصنفین اور محققین اور متقی بندے پیدا ہو اور پورے مسجد کی جو ہے تو تہجد کے لیے بھر رہی ہو، لیکن اگر مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا اور یہاں کے باشندوں اور اکثریت کے سامنے یہ بات نہیں آئی، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نفسانیوں اور اکثریت کے سامنے یہ بات نہیں آئی، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نفسانی شیطانی زندگی ہے، ہمیں اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ اور یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے
کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر شر پسندوں کو مسلط کر دیں گا، پھر وہ سخت عذاب میں تمہیں گرفتار کر دیں گے۔ اس وقت تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا بھی قبول نہ ہوں گی۔ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے جو نہ تمہارے چھوٹوں پر رحم کرے، نہ تمہارے بڑوں کی توقیر کرے، نہ بڑوں کا ادب کرے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس مظلومیت کے حال کو، مسلمان پریشان ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ ارے یہاں پر اللہ کے رسول نے پہلی پیشن گوئی دی ہے، اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑو گے، اللہ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، جو حال برما کا ہوا ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، وہی حال ابھی ہندوستان کا بھی ہے۔ ہمیں اللہ اس کے رسول کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے، ہمیں دین کی طرف آنا ہے۔ جیسے رمضان میں مسجد کو ہم بڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے 12 مہینے مسجد آباد کرنی ہے، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین پورے عالم کے اندر زندہ کرنا ہے۔ جب ہماری زندگی میں دین آئے گا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر یہ باطل طاقتیں تمہارے کچھ بھی نہیں بگاڑیں گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے اور پورا دین ہماری زندگی میں لانے کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔